اس آیت کریمہ میں طلاق دینے اور خلا کا عادلانہ، شریفانہ، مؤمنانہ طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور بڑی قوت کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ طلاق، خلا، یہ سب وہ احکام ہیں جن کا تعلق حدود اللہ سے ہے، یعنی یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اس میں انسان کے نفس کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی فیصلہ لے۔ اگر ایک شخص طلاق کے سلسلے میں، خلا کے سلسلے میں، ازدواجی زندگی کے تعلق کو ختم کرنے کے سلسلے میں وہ اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کے قانون کو نظر انداز کرتا ہے، تو یہ آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے کہ ایسے لوگ وہ ظالم ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ اب اگر زندگی میں کوئی افتاد ان پر پڑتی ہے تو اب ان کو کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ ظلم ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ مول لیا ہے، اپنے پیر پر خود انہوں نے کلہڑی ماری ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک طلاق دینے والے مرد کو کس طرح سے طلاق دینا چاہیے اس کی وضاحت سب سے پہلے کی جا رہی ہے۔ کہا الطلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ ہے۔ یہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ طلاق سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی عدد الطلاق مرتان، طلاق کے عدد تو وہ 2 ہیں، یعنی اصل تو طلاق 2 مرتبہ ہی ہے۔ انسان کو اگر ضرورت ہو تو وہ 1 طلاق، 2 طلاق دے، تیسری طلاق تک پہنچنا یہ شریعت کو منظور نہیں ہے۔ تیسری طلاق کا تذکرہ بھی یہاں آئے گا بھی، لیکن کہا کہ اصل طلاق تو 2 ہیں، جس کو انسان اگر ضرورت ہو تو وہ ان کو استعمال کرے۔ تو الطلاق مرتان، مرتان سے بھی بات معلوم ہو رہی ہے، مرتان کا مطلب یہ ہے کہ مرتن بعد مرتن، طلاق، طلاق کے بعد طلاق، یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان 3 طلاق کی بوچھار ایک ساتھ کر دے، یہ نہیں ہے، بلکہ طلاق دینے کا عادلانہ، شریفانہ طریقہ یہ ہے کہ انسان وقفے وقفے سے طلاق دے، مرتن بعد مرتن طلاق دے، 1 مرتبہ طلاق دے، پھر دوسری مرتبہ اگر ضرورت ہو تو پھر طلاق دے، یہ ایک شریفانہ طریقہ ہے۔ اور اسی طلاق کے سلسلے میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ بھئی طلاق تو یہی ہے کہ انسان 1 طلاق دے، 1 طہر میں طلاق دی جائے، جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، وہ 1 طلاق دے دی گئی ہے۔ اب اس طلاق کے بعد اگر اس کو اتفاق سے مزید ضرورت ہو تو وہ دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دی۔ تو اسی کو کہا گیا 1 طلاق جو طلاق رجعی ہوتی ہے اس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ بہترین طلاق تو وہی ہے کہ انسان صرف طلاق رجعی دے، اور طلاق رجعی دینے کے بعد چاہے تو رجوع کر لے اگر اس کی مصلحت اس بات کی متقاضی، بلکہ اس کو رجوع کرنا چاہیے، اور اتفاق سے اگر مصلحت ابھی اس کو اجازت نہ دیتی ہو تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اور عدت گزرنے کے بعد دونوں الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے۔ تو یہ طلاق رجعی ایک احسن طلاق ہے، اور اگر اس کو ضرورت پیش آ جائے
تو ایک طلاق کے بعد وہ دوسری طلاق دے لے، دوسرے طہر میں طلاق دے لے، اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے۔ جو طلاق کی 3 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق پھر بدعت، اور 3 طلاق ایک ساتھ میں دینا، یہ اس طرح سے یہ طلاق بدعت ہے، 3 طلاق دینا۔ بہرحال تو طلاق تو یہی ہے کہ طلاق 2 مرتبہ دی جائے، الطلاق مرتن بعد مرتن، اور 2 مرتبہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے، ایک طہر میں ایک طلاق دی گئی، دوسرے طہر میں پھر ایک طلاق دے دی گئی، تو ابھی بھی عدت کے درمیان میں وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر جائے تو پھر یہ طلاق رجعی، طلاق بائن بن جاتی ہے۔ پھر اگر رجوع کرنا چاہے گا عدت کے بعد تو تجدید نکاح کے ساتھ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ بہرحال تو یہاں مرد کو بتلایا ہے کہ طلاق دینے کا شریفانہ اور عادلانہ طریقہ تو یہی ہے کہ وہ 2 طلاق دے۔ اس کے بعد یہاں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، طلاق اگر وہ 2 طلاق دیتا ہے، پھر 2 طلاق کے بعد مرد کو کیا کرنا ہے اس کی وضاحت آگے کر دی گئی ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ 2 طلاق سے آگے اس کو نہیں بڑھنا چاہیے، 3 طلاق تک نہیں جانا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بہرحال وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں، 3 طلاق اس کو مکروہ سمجھا گیا ہے، لیکن ہاں طلاق کا وقوع ہو جائے گا، کراہت اپنی جگہ پر ہے۔ کوئی طلاق، اور طلاق تو ایسی چیز ہے نکاح اور طلاق کے بارے میں واقعتاً کہ ایک طرف یہ بہت پختہ عہد ہے، اتنا پختہ عہد ہے کہ قرآن مجید میں اس کو میثاقاً غلیظہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور واقعتاً کتنا طاقتور یہ معاہدہ ہوتا ہے، کتنا طاقتور یہ بندھن ہے کہ ایک ایجاب و قبول سے جو قائم ہوتا ہے وہ پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی شاید اتنا عہد ایسا نہ ہو جو اتنا طاقتور ہو، اتنا وسیع ہو، اتنا محیط ہو، اور زندگی کے اشتراک میں اتنا اس کا حق ہو، ایسا کوئی معاہدہ نہیں۔ اس لیے ایک طرف تو نکاح کو میثاق غلیظ کہا گیا ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوا کہ یہ شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے۔ طلاق کے بارے میں کہا کہ یہ معلوم ہوا کہ یہ نہیں کہ حقیقت میں، بلکہ 3 چیزیں حضرت نے ارشاد فرمائی ہیں، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، الطلاق والعتاق، الطلاق النکاح والطلاق والعتاق، 3 الفاظ کہ یہ اتنا نازک ہے طلاق کا مسئلہ کہ ایک انسان اگر مذاق میں بھی طلاق کہہ دیتا ہے تو طلاق کا وقوع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا رشتہ ہے۔ تو بہرحال طلاق 2 مرتبہ اور ایک ساتھ میں ایک نشست میں 3 طلاق، تو یہ تو انتہائی گناؤنا عمل ہے، یہ انتہائی غیر دانش مندانہ، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ غیر مؤمنانہ عمل ہے تو اس میں کوئی یعنی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خبر دی گئی کہ ایک فلاں شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق بیک وقت دی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے، روایت میں آتا ہے فقام غضبان، غصے سے آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ نے یوں فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب کا کھلواڑ کیا جائے گا، ابھی میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ناگواری کا اظہار فرمائے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق بیک وقت دی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو پر کوڑے برساتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے۔ تو یہ 3 طلاق، یہ ایک مسلمان اور 3 طلاق وہ ایک ساتھ دے، وہ کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو بتلانا چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے، شریعت ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ پھر وہ 3 طلاق 3 ہی واقع ہوں گی، 3 طلاق 1 ہوگی، وہ علماء کا اس میں اپنا اختلاف ہے، وہ آپ کے سامنے واضح ہے۔ جمہور علماء، ائمہ 4، امام اوزاعی، تمام اس بات کو کہتے ہیں، بلکہ علماء ظاہر میں
علامہ ابن حزم بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر 3 طلاق دی جائیں گی بیک وقت تو 3 ہی واقع ہو جائیں گی. باقی علماء کی جو رائے ہے دوسری کی 3 طلاق ایک ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے. جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے. بہرحال یہ سب لیکن یہ مکروہ عمل ہے، یہ اللہ کو شریعت میں پسند نہیں ہے. طلاق کا طریقہ جو قرآن کہتا ہے وہ یہ ہے کہ الطلاق مرتان، بس اتنی طلاق دیجیے، آپ اپنی ضرورت کو پورا کیجیے. اور اگر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، 2 طلاق کے بعد کیا طریقہ ہونا چاہیے طلاق دینے والے کا، شریعت اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اب طلاق دینے کا حق تو مرد کو دیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مرد کو بے لگام اور آزاد چھوڑ دیا گیا ہو، بلکہ اس کو اوپر لگام لگائی گئی ہے. مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بیویوں کو اختیار نہیں دیا گیا. اگر بیوی پر ظلم ہو، زیادتی ہو، مرد طلاق نہ دیتا ہو تو اب بیوی معلوم ہوا کہ مرد کے ظلم کو سہتی رہے، ایسا نہیں ہے. قربان جائیے شریعت کی حکمتوں پر. شریعت نے اگر مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے تو عورتوں کو بھی خلا کا اختیار دیا ہے. اگر ان کے اوپر ظلم ہو اور مرد اس کو چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو بیوی اپنا حق لے سکتی ہے اور خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. قاضی کی عدالت میں وہ پیش کر سکتی ہے، میں اس خاوند کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ اپنے ظلم کو بتلا کر قاضی وقت کے ذریعے سے خلا لے سکتی ہے. خلا کا کیا طریقہ ہے وہ آگے بیان ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کوئی یہ سمجھے کہ صرف طلاق مردوں کو اختیار دے دیا گیا ہے، عورتوں کو کوئی آزادی کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا. نہیں، عورتوں کو بھی اختیار دیا گیا، لیکن ہر چیز شریعت کے اندر وہ مشروط ہے. مردوں کو اختیار دیا گیا طلاق کا، لیکن بے لگام نہیں. شریعت نے ان کو لگام دینا ہی ہے. جو لگام ہے اس لگام کا تذکرہ اگلے جز کے اندر آ رہا ہے. اور عورتوں کو بھی خلا کا حق دیا، لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورتیں جو محض اپنے کاندھا بدلنے کے لیے خلا کا مطالبہ کرتی ہیں، ان کے سلسلے میں آپ نے فرمایا المختلعات ہن المنافقات. جو بلا ضرورت صرف اس گھر سے اس گھر میں منتقل ہونا چاہتی ہو تو یہ مومنہ نہیں ہے، یہ منافقات ہے. اور اسی طرح مردوں کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے طلاق کا ان کو اختیار دیا جاتا ہے، لیکن یہ طلاق کا اختیار کے بعد ان کے اوپر یہ پابندی ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. یہ لگام ہے. اب ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو یہ کرنا ہے فَإِمْسَاكُمْ یعنی فَلَهُمْ إِمْسَاكٌ یا فَلَهُ إِمْسَاكٌ. اس کو اس نے طلاق دی ہے، یہ طلاق 2 طلاق رجعی ہے. اب اس کے بعد یہ شکل ہے کہ آپ ان کو چاہے تو روک لیں، اس کو اختیار ہے فَلَهُ إِمْسَاكٌ، روکنے کا اختیار ہے. رجعت کرنے کا حق مرد کو ہے، جس کا تذکرہ اس کے پہلے آیت میں آ چکا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. لیکن جیسے وہاں قید لگا دی گئی تھی ان ارادو اصلاحا، اسی طرح سے یہاں بھی اسی قید کی طرف اشارہ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ. روکیں، لیکن یہ روکنا معروف طریقے سے ہوگا. معروف طریقے کا مطلب وہی شریعت کے حقوق، شریعت کے قوانین کا ان کو لحاظ کرنا ہوگا. بیوی کو سے وہ رجعت کریں گے، لیکن رجعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پہلی زندگی رہی ایک دوسرے کے ساتھ ناچاقی کی وہ زندگی دوبارہ وہ کہانی دہرائی جائے. نہیں، اس کہانی کو نہیں دہرانا ہے، اس کو دفن کر دیجیے. اب ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، معروف کا ایک لفظ تمام حقوق کا تحفظ فراہم کرتا ہے. خواتین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو تحفظ دیا جا رہا ہے. شریعت میں ایک لفظ معروف کے لفظ ہے، اس کو روکیں گے لیکن اس کے حقوق کی رعایت کے ساتھ. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ. ورنہ اگر آپ نہیں روکنا چاہتے ہیں تو یہ 2 طلاق آپ نے دی ہے، یہ 2 طلاق کے بعد عدت گزر جائے گی اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی. اور آزادی میں بھی او تصریح بِإِحْسَان، تصریح کا مطلب یہ کہ اس کو چھوڑنا. اگر آپ چھوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رجعت کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن چھوڑنے میں بھی اس بات کو ملحوظ رکھیے کہ یہ چھوڑنا محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، حقوق کے ساتھ ہونا چاہیے، بدتمیزی کے ساتھ نہ ہو، حقوق کی پامالی کے ساتھ نہ ہو. بِإِحْسَان کا لفظ یہاں کہا گیا ہے کہ اس کو آزادی دے دیجیے. تصریح بِإِحْسَان، بس 2 طلاق آپ نے دیے، اس کے بعد عدت گزر جائے گی اور وہ خود آزاد ہو جائے گی. تو جب آزادی ہو تو ایسا نہ ہو کہ الزام تراشی کے ساتھ ہو، بہتان تراشی کے ساتھ ہو.
ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے مستقبل کو اپنی ان نالائکیوں سے داغدار کر دیں. یہ نہیں. تسریحم باحسان، اور احسان کا لفظ قرآن کی اس تعبیر پر قربان جائیے، کتنی اعلیٰ تعبیر استعمال کی. احسان کہتے ہیں بڑھ کر اچھا سلوک کرنا. گویا کہ جس محبت کے ساتھ، جس الفت کے ساتھ آپ اس کو دلہن بنا کر لے کر آئے تھے، اس سے بہتر طریقے سے اب آپ اس کو روانہ کریں. اللہ اکبر. بہت بڑی جگر گردے جن کے پاس وہ یہ کر سکتے ہیں. جس کے پاس ایمان ہو، ایمان کی قوت ہو، وہی اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں. تصریح باحسان، احسان کے ساتھ اچھے سے اچھے انداز میں انسان دلہن بنا کر کس طرح سے لاتا ہے، کتنی محبت کے ساتھ، کتنی خوشی کے ساتھ، کتنی عزت کے ساتھ آتا ہے. اب اس کو جب چھوڑا جائے تو اس عزت کا پاس و لحاظ نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عزت اس کو دی جائے. اللہ اکبر. تصریح باحسان. اس موقع سے قرآن مجید نے یہ بھی یاد دلایا، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ طلاق ہوتی ہے تو اس کے جو اسباب و عوامل ہوتے ہیں وہ ناراضگی اور ناگواری کے ہوتے ہیں. انسان اس ناراضگی اور ناگواری میں اپنے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، اور پھر وہ بدتمیزی پر آ جاتا ہے، اور پھر وہ پائی پائی کا حساب لینا چاہتا ہے. قرآن مجید ظاہر ہے کہ اس موقع سے انسانی فطرت کو اگر قرآن نہ سمجھے، خالق ارض و سماوات نہ سمجھے، کون سمجھے گا؟ اللہ اس موقع سے انسان کی فطرت کو جانتا ہے. کہا کہ اس موقع سے انسان جو بدتمیزی کر سکتا ہے، اس بدتمیزی کا دروازہ یہ بند کیا گیا. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، حلال نہیں تمہارے لیے، ان تأخذوا کہ تم لو. ان تأخذوا کے بعد اس کا مفعول ہے ان تأخذوا شیئا، شیئا پر تنوین وہ تحقیر کی، شیئا حقیرا، شیئا صغیرا. حلال نہیں کہ تم ان سے کوئی معمولی چیز بھی ان سے لے لو. مما آتیتموہن، ان چیزوں میں سے تم نے ان کو دیا ہے. جو نہیں دی ہیں ان کو تو لینے کا سوال ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن جو دی ہے ان چیزوں میں سے بھی معمولی سی چیز مت لے. یہ بڑی قوت کے ساتھ بات بتلائے گی. اور سورہ نساء میں بھی اس بات کو بڑی قوت کے ساتھ کہا گیا کہ ایک انسان جو اپنی بیوی کو یہ سب چیزیں دیتا ہے، اس کو مخاطب کیا کہ وہ ایسا نہ ہو کہ ان سے ان چیزوں کا وہ مطالبہ کرنے لگ جائے اور یہ چیزیں وہ لے. وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں اس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے کہ بیویوں کو دینے کے بعد پھر ان سے لینا نہیں. فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. کیا بات فرمائی. قنطار، ڈھیروں اگر تم نے ان کو دیا ہے تو اس میں سے کچھ بھی مت لینا. مہر اپنی جگہ پر، اگر تم نے ان کو کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ دیا تو اس تحفے میں سے کچھ بھی مت لینا. اور قرآن نے اس وقت مردوں کو للکارا ہوئے اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم ان سے اس کو لوگے بہتان لگاتے ہوئے اور کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے. یعنی گویا کہ ایک عورت سے کو چھوڑتے وقت اس سے کسی چیز کا لینا خود یہ اس کو ایک داغ اور دھبا لگانا ہے، اس کے اوپر ایک بہتان اور الزام لگانا ہے. آپ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن یہ آپ کا عمل اور کردار یہ بہتان کا ایک داغ ہے. کتنی قوت سے کہا قرآن نے اس موقع سے کہ کچھ نہ لینا. جب تم اس سے کچھ لوگے تو معاشرے اور سماج میں کیا تبصرہ ہوگا؟ بڑی نکمی عورت ہے، ارے اس کے تو زیور اترا لیے گئے، ارے اس کے کپڑے رکھ لیے گئے، ارے اس کی فلاں چیز رکھ لی گئی، اس کو تو بس برہنہ کر کے سسرال والوں نے اس کو وہاں سے گھر سے بھگایا ہے. اس کا مستقبل داغدار ہوتا ہے. قرآن اس موقع سے یہ کہتا ہے، وہ تو معاشرے کو بھی سامنے رکھتا ہے. اتأخذون بہتانا و اثما مبینا، اور اس کو کھلا ہوا گناہ قرار دیا گیا. اور قرآن مجید نے اس موقع سے یاد دلایا کیف تأخذونہ وقد افضى بعضکم الی بعض. مردوں کو للکارا تمہاری مردانگی کے خلاف ہے کہ تم عورتوں کو کچھ دینے کے بعد پھر ان سے واپس کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہو. اور مردوں کو یاد دلایا کہ یاد رکھو تمہاری یہ زندگی کیسے بدل رہی ہے. آج اتنا تم پست ہو گئے ہو
اور غصے میں اتنے اپنی سطح کو تم نے گرا دیا ہے کہ تم اپنے ماضی کو بھول چکے ہو. تم کس سے مطالبہ کر رہے ہو, کس سے لے رہے ہو؟ یہاں کا قرآن مجید نے انسان کے اس غصے پر جو پانی ڈالا ہے, اس کو ٹھنڈا کیا ہے, انسان کو اس کی رذالت سے اٹھایا ہے, اس کو محبت کی گھڑیاں یاد دلائی ہے کہ آج تم اس نفرت کی آگ کو سامنے دیکھ کر وہ محبت کے بھرے ایام کو بھول جاتے ہو. ذرا وہ بھی تو یاد رکھو جس سے تم آج ایک چیز کا مطالبہ کر رہے ہو, اس کے ساتھ تم کتنی پیاری اور سنہری زندگی گزار چکے ہو. شب زفاف کا تذکرہ یہاں کر دیا گیا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, اور تم ان سے کیسے مطالبہ کرتے ہو, تم ان سے کیسے یہ چیز لے لو گے. وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ, حالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے خلوت میں مل چکے ہو. اللہ اکبر, کس ادب کے ساتھ قرآن کی اس تعبیر پر قربان جائیے, قرآن کی کس ادا پر قربان جائیے. زندگی کے نازک سے نازک ترین مسائل کس حسین ادبی انداز میں قرآن بیان کر دیتا ہے. وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ. اللہ اکبر, کیا ادبیت ہے اور کیا اس میں زندگی کی رہنمائی ہے. یہ ہے اللہ کا کلام. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, نکاح میں جو ایجاب و قبول ہوا تھا اس پس منظر کو سامنے رکھ دیا گیا کہ اس کو یاد کرو, اس گھڑی کو یاد کرو جب تم دولہا بنے ہوئے تھے اور تم سے عہد لیا جا رہا تھا, ایجاب و قبول ہو رہا تھا. ان بابرکت اور مبارک اور خوشی کے لمحات کو کیوں بھول رہے ہو اور آج اتنے گر گئے. قرآن اسی پس منظر میں یہ کہتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ, اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے اب جب یہ ایسا نازک مسئلہ زندگی کا آ رہا ہے اور ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہو, تو یہاں تمہارے لیے حلال نہیں ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا, کہ تم کوئی معمولی چیز بھی ان سے لو جو تم نے ان کو دی ہے. اللہ اکبر. لیکن اب آگے کا جو پس منظر ہے, اللہ قرآن ہے الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ, پورے اعتدال کے ساتھ. لینے کی گنجائش نہیں ہے, ہاں, لیکن انسانی زندگی میں اگر ایسے حالات ہوں جبکہ دونوں کو خدشہ ہو اس بات کا کہ اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہیں گے, اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, تو اب مطالبہ کرنے کا حق بھی ہے. ایک راستہ مطالبہ کرنے کا رکھا گیا, وہ راستہ کیا ہے اس کو یہاں قرآن آگے ذکر کرتا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ کی تفصیل یہاں آگے بیان کر دی گئی. وہ طریقہ یہ ہے کہ ہاں جب خلا کا موقع ہو, اور خلا کے موقع سے شوہر ہاں اپنی بیوی سے کسی مال کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے, اور وہ اگر کوئی چیز شوہر کو خلا کے معاوضے میں دے تو شوہر اس کو لے بھی سکتا ہے. یہ ایک دروازہ رکھا گیا ہے. عام حالات میں مطالبے کا حق نہیں, لیکن قربان جائے گی. خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے, وہ شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے, شوہر اس کو رکھنے کے اوپر تیار ہے. تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر بیوی رہنا نہیں چاہتی ہے تو اس کو اجازت ہے, جبکہ وہ رہنا نہ چاہتی ہو اور اس کا شریعت کی روشنی میں اس کو اوپر ظلم ہو رہا ہو اور اس ظلم سے چھوٹنا چاہ رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے, یا یہ کہ اس کی مرضی اور طبیعت کا میلان اپنے خاوند کی طرف نہیں ہے, اس سے اس کا رجحان اس کی طبیعت میل ہی نہیں کھاتی ہے, تو ٹھیک ہے, شریعت اس نے اس کو اسیر بھی نہیں بنا دیا ہے کہ نہیں اب تو ان کو جکڑ دیا گیا ہے اور وہ پوری زندگی اسی گھٹن میں رہیں گی اور اب یہ رشتہ قائم ہو گیا, ٹوٹ نہیں سکتا اور یہ اب کہیں اور نہیں جا سکتی. نہیں, شریعت نے اس کی طبیعت کا, اس کے مزاج کا بھی خیال رکھا ہے. اس موقع سے ظاہر ہے کہ شوہر تو رکھنا چاہ رہا ہے, اب وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہتی ہے, تو شریعت, اللہ اکبر, شریعت کے مزاج کو دیکھیے. اس موقع سے شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے, اس کو ایک جھٹکا لگ رہا ہے. یہاں عورت کو مکلف بنایا گیا کہ وہ اپنے شوہر کا مہر واپس کر دے, اس کا دیا ہوا ہدیہ وہ اس کو واپس دے دے, تاکہ اس کی دل بستگی ہو جائے.
اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو ایک سہارا مل جائے، کیا حکمت ہے۔ اگر وہ تم اس کے گھر سے چلی جاتی ہو اور وہ کوئی اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہے تو دوسری بیوی کو اس مہر کے ذریعے سے وہ لے کر آ سکتا ہے تاکہ اس کا گھر ویران نہ رہے، تمہاری مرضی بھی پوری ہو جائے اور تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے اور یہ بھی بے سہارا نہ رہے۔ اس لیے یہاں مرد کو خلا کی رقم لینے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن یاد رکھیے شریعت میں یہ تفصیل موجود ہے کہ خلا جو ہوتا ہے اس کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں یہ ہو کہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر وہ ظالم ہوتا ہے، عورت مظلوم ہوتی ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، عورت ظلم کرتی ہے، شوہر مظلوم ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ دونوں اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں۔ لہذا اگر ایسی شکل ہے جس میں شوہر اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہو، شوہر کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہو، اس زیادتی سے بیوی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں خلا کا مال شوہر کو لینا حرام ہے۔ شوہر اس مال کو نہیں لے سکتا۔ شوہر شرابی ہے، کبابی ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، پٹائی کرتا ہے، اور عورت کی زندگی کو اس نے تنگ کر دیا ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا، رمضان کے روزے نہیں، عورت پر ظلم ہوتا ہے۔ اس وقت عورت اگر خلا کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کے بدلے میں اگر کوئی شوہر معاوضہ لیتا ہے تو یہ شوہر کے لیے حرام ہے، اس کو خلا دینا چاہیے اور اس سے کوئی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے برعکس ہے، بیوی نہنجار ہے، بیوی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، شوہر انتہائی شریف ہے اور وہ پھر بھی اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے لیکن بیوی نہیں رہنا چاہ رہی شرافت کے ماحول میں، تو ٹھیک ہے وہ خلا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر خلا کے عوض میں مال لے سکتا ہے۔ لیکن شریعت نے یہاں بھی پابندی لگائی ہے کہ وہ جو مال لے گا، اس کو جو خلا کا معاوضہ لینا ہے، بدلہ لے، اس کی مقدار صرف مہر کی مقدار کے بقدر ہونا چاہیے، مہر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب بیوی چھٹکارا چاہ رہی ہے تو یہ اپنا بالکل مگرمچھ کی طرح سے منہ پھاڑ دے کہ نہیں میں تو اتنا مال لوں گا تبھی میں تمہیں چھوڑوں گا۔ یہ نہیں، شوہر معاوضہ لے لیکن اس کی مقدار مہر کے بقدر ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تیسری شکل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں کہ ان کی طرف سے مجھ پر زیادتی، مجھ پر ان کی طرف سے زیادتی، تو اس صورت میں بھی مرد لے سکتا ہے لیکن وہی مقدار مہر کے اندر اندر۔ تو شریعت نے اتنی پابندیاں لگائی ہیں، اتنے حدود قائم کیے ہیں تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو۔ قربان جائیے ایسی شریعت پر، لیکن یہ تو ہماری ناواقفیت ہے۔ قرآن مجید یہاں اسی کو کہتا ہے، اور یہ ایک واقعہ ہوا بھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حضرت جمیلہ بنت سلول وہ حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ تھی۔ حضرت جمیلہ بنت سلول نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا، اللہ کے رسول میں اپنے خاوند پر دین اور اخلاق کے سلسلے میں کوئی عیب نہیں لگاتی، وہ بہت اچھے، بڑے دیندار، بڑے اخلاق و ملنسار ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کی ناشکر گزار بندی بن جاؤں، یعنی میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے حقوق کو میں ادا نہیں کر پا رہی ہوں، نہ کر سکتی ہوں، میری طبیعت ان کے ساتھ رہنے کو نہیں چاہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، حضرت ثابت بن قیس کو آپ نے طلب فرمایا اور ان سے کہا کہ یہ نہیں رہنا چاہتی، ان کا مسئلہ ایسا ہے، تو اس صورت میں ٹھیک ہے تم ان کو آزاد کر دو، تم نے جو باغ ان کو مہر میں دیا تھا اس کو تم واپس لے لو، لیکن دیکھو اس سے زیادہ نہ لینا، یہ بھی آپ نے تاکید فرمائی۔ بہرحال تو وہ خلا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا جو ہمارے لیے رہنما ہے۔ وہ اسی تناظر میں قرآن یہ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، یعنی ازدواجی زندگی میں ان کی ناچاقی قائم رہے گی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ سے جو خطاب یہ زوجین کو بھی ہو سکتا ہے، یہ خطاب حکام کو بھی ہو سکتا ہے، جو بھی زوجین کے درمیان میں صلح کرانے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ،
تو اس صورت میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، اس مال کے سلسلے میں جو وہ بطور فدیے کی تھی، اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے جو مال دے رہی ہے خلا پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عورت کو دینے میں کوئی حرج نہیں، شوہر کو لینے میں کوئی حرج نہیں. یہاں شریعت نے اجازت دی ہے، اور انہی پابندیوں کے ساتھ جن کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا گیا ہے. قرآن ان تمام مسائل کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے یاد رکھو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، فلا تعتدوها، تو تم اس سے تجاوز نہ کرنا. یہ نہیں کہ ہمارا اپنا پرسنل مسئلہ ہے، یہ ہم جتنا چاہیں ایک دوسرے سے لے لیں، باہمی رضامندی سے یہ کر لیں، یہ سب کچھ نہیں. فلا تعتدوا، شریعت کے احکام اور قوانین کو ملوث رکھنا. اور یاد رکھو ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں. اب اگر زندگی میں ان پر کوئی افتاد پڑتی ہے تو وہ شریعت کو بدنام نہ کریں، وہ شریعت کو نہ کوسیں. یہ ظلم اور زیادتی انہوں نے اپنے اوپر کی ہے. اب اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں شریعت کو چھوڑ کر، اب اگر وہ شریعت کے قوانین کو نظر انداز کر کر طاغوت کی عدالت کا سہارا لیتے ہیں، اور وہاں جا کر ان کو کوئی شکست ہو، کوئی رسوائی ہو، کوئی ذلت ہوتی ہے، تو پھر اب شریعت کو بدنام نہ کریں، اللہ کے قانون کو بدنام نہ کریں. زندگی میں کوئی ناگہانی حادثہ پیش آتا ہے تو اب اسلام کی طرف آپ انگلی نہ اٹھائیں. اللہ کے قوانین پر عمل کرتے تو نجات پاتے. اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اس ظلم کا وبال اگر دنیا میں آئے تو اس کو بھی اب تمہیں خود برداشت کرنا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی گرفت کے لیے تیار رہنا ہے، اس لیے کہ تم ظالم ہو. لہذا شریعت متوجہ کرتی ہے کہ ان تمام احکام میں پوری زندگی میں، اور یہ جو نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، اس میں ایک انسان کو شریعت کے احکام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، تاکہ دنیا بھی اس کی بہتر ہو اور آخرت بھی اس کی بہتر ہو. اور اگر اس نے شریعت کے احکام کو چھوڑے گا تو دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت کو وہ مول لے گا، اور آخرت بھی اپنی گنوا دے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. باقی مسائل انشاءاللہ آئندہ نشست